لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. خوراکیں دیکھ لو نا، خدا کی قسم ہمارے نبی نے ہمیں روزہ سکھایا ہے. آج میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ ہفتے میں 2 روزے صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ایک ہفتے میں کتنے روزے رکھنا سنت ہے؟ 2 روزے رکھنا ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. صرف صحت کے حوالے سے نبی کی تعلیمات اگر دیکھ لو تو آپ کہو گے واقعی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رشتے جوڑ دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے بتاؤ غریبوں کے لیے نبی سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ ہم نبی کی تعلیمات پہ بقرعید میں قربانیاں کرتے ہیں. کس قدر غربا مساکین کو گوشت ملتا ہے کھانے کو، کس قدر غریبوں کا کاروبار اوپر جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمدن قربانی کے جانوروں سے وابستہ ہے. آج اگر بقرعید کی قربانی پہ پابندی لگ جائے نا، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی جو سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے گی. مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کس کے پاس جاتا ہے؟ غریبوں کے پاس. زکات میں دیکھ لو آپ کتنا پیسہ زکاتوں میں نکلتا ہے. تو آپ غربا کے لیے بھی اور اہم ترین آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے. یہ جو آج کل جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں بنی ہیں تو اب بنی ہیں، اور وہ تنظیمیں بننے کے بعد بھی جانوروں پہ ہونے والے ظلم کو روک نہیں سکی. ہمارے نبی جب دنیا میں آئے کوئی تنظیم نہیں تھی جانوروں کے حقوق پہ. عربوں کی عادت تھی جانور کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ اونٹ کھڑا ہوا ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، وہیں زندہ گائے کا گوشت ران سے کاٹا اور پکا کے کھا لیا. آج بھی میں نے جنگلات میں مسائی قوم ہے، جنگلی قوم ہے، ان میں دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. گائے کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ زندہ گائے کو کاٹا، یعنی اس جیسے ران میں گوشت ہوتا ہے نا زندہ، وہ چیخ رہی ہے چلا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں زخم کو پہ دوا لگا دیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. آپ نے ایک دبلے اونٹ کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک سواری کا کام لیتا ہے لیکن پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا حدیث کا مفہوم تم سے قیامت کے دن جانوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان پیغمبر نے ساری چیونٹیاں جلا دیں تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تھا، آپ نے باقیوں سے انتقام کیوں لیا. جس پیغمبر کی یہ تعلیمات ہو کہ بلا وجہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہ دے رہے ہوں، اسی پیغمبر کی امتیوں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد. نہیں آ رہی میری بات؟ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. واہ واہ. مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں ظالم کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ظالم سے لڑنا یہ رحمت ہے مظلوم کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ظالم مظلوم کو پیٹ رہا ہے اور آپ رحمت بنے ہوئے ہو ظالم کے لیے. آپ بولے میں چونکہ رحمت ہوں لہذا میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بہت نیک ہوں. آپ نیک ہو گے ظالم کہلاؤ گے. اب ظالم کہلاؤ. رحمت کا تقاضا یہ کہ اس ظالم کے بازو کو پکڑو. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے لیکن مسلمان اپنا دفاع جانتا ہے، اس میں شہادت بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی، بھوکی پیاسی وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کیا، اس کو جہنم کی نظر کر دیا. جب کوئی شخص یہ حدیث سنے گا تو کسی بلی کو بھوکا مرنے دے گا وہ؟ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کی چھت پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے، کوئی بلی بھی سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر چلی گئی. مزدور اتر گئے، سیڑھیاں ہٹا دی، وہ بلی اوپر رہ گئی، ہمیں نہیں پتا چلا. 3 دن گزر گئے تو اس کی 3 دن کے بعد ہم نے سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی نا. اب میرے بھائی اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو آدمی کے آنے تو میرا کیا لینا دینا یار. میں نے بھی گھر والوں نے بھی کہا میں تحقیق کرنی چاہیے کہاں ہے کوئی، کیوں آواز آ رہی ہے اتنی. میں نے سب جگہ تلاش کیا بھائی یہ، کیونکہ ہمیں ڈر ہے اللہ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا، ایسا تو نہیں کوئی تکلیف میں ہو. تو پھر ہوتے ہوتے پتا چلا چھت پہ بلی. میں نے فوراً انتظام کیا، فریج سے گوشت نکالا چکن، اس کو ہم نے گرم کیا، ایک دم یخ ٹھنڈا نہ کھائے. بلی کو اٹھا کے لائے ہم، 3 دن سے بھوکی پیاسی.
اس کو جب گوشت رکھا ہے نا تو او جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی, ایسی دل خوش ہوا. اور وہی بلی والی حدیث یاد آئی اور دل میں خیال گزرا کہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو شاید اللہ کی رحمت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی جانور پہ طرز کھا کے اس کو بھوکا مرنے سے بچانے پر بھی اللہ اعمال میں کوئی بھاری نیکیاں رکھ سکتا ہے. تو ہمارے نبی جانوروں کے حق میں بھی رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو اپنے چاقو کو تیز کر لیا کرو. اچھا یہ بھی ایک اسلام کی, بس یہ بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا نا اور جن کو حرام کر دیا, اس میں بڑی ایک بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حرام ہے اکثر وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. جیسے بندر ہے, کتا ہے, جب آپ ان کو کاٹتے ہو نا تو دوسرے کو موت کا خیال آنے لگتا ہے. آپ ویڈیوز دیکھو چائنا کی, ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرے کتے کی چیخیں سنا کرو جو ابھی مرا نہیں ہے, اس کو شعور ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے, وہ ایسے اندر سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے. لیکن آپ گائے ذبح کرو, ساتھ میں دوسری گائے دم ہلا رہی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ انجوائے کر رہی ہے لائف کو, وہ کیا کر رہی ہے, دم ہلا رہی. یہ بھی رحمت ہے کہ وہ جانور کاٹنے کا حکم دیا جن کے پاس دماغ نہیں ہے, ذہانت نہیں ہے, کیونکہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. لیکن یہ جو جانور ہیں, بندر, کتے, بلیاں, ان کو احساس ہو جاتا ہے. تو جو ذبح ہو گیا وہ تو ہو گیا, جو نہیں ہوا وہ بھی جیتے جی ذبح ہو گیا. تو بھائی کوئی ایک پہلو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان بولے, 20 پہلو ہیں. ہر پہلو سے, ہر ذی روح, ہر جاندار چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نظر آئے گا ہمیں. اس لیے قرآن یہ کہنے میں, حق بجانے میں وقت پورا ہو گیا, ورنہ میں اس کی ابھی اور 20 مثالیں دیتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے, خدا کی قسم نہ جانور انسانوں کے ظلم سے محفوظ. اور آپ جاؤ ان فارم ہاؤس میں جو خنزیر پالتے ہیں, ان میں جانوروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی بھی ہیں. یہ جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں اپنی جگہ, لیکن کوئی نہیں سنتا ان تنظیموں کی. جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے, جو بیمار ہو جاتے ہیں, کس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے, بہت اس میں ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل ہے. آپ جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, کس طرح زندہ کتے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے دنیا میں, یہ زندہ مرغے کو اٹھا کے جلتی بھی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے. یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. ہم پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ ہم جانوروں کی حقوق کی تنظیموں کے خوف سے ایسا نہیں کر رہے, بلکہ ہم جانور پر احسان کس کی تعلیمات کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہر جاندار چیز پر احسان کا اللہ نے ثواب رکھا ہے, اور حدیث کا مفہوم ہر جاندار چیز کو بلا ضرورت تکلیف پہنچانے پر اللہ نے عذاب رکھا ہے. تو آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت, آپ مردوں کے لیے بھی رحمت, آپ عورتوں کے لیے بھی رحمت, آپ ماں باپ کے لیے بھی رحمت, آپ اولاد کے لیے بھی رحمت, اور آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت. جتنی تنظیمیں اس وقت دنیا میں مختلف حقوق کی بنی ہیں, ان تمام تنظیموں کے حقوق کی محنتیں اور ان پہ جو سرمایہ خرچ ہو رہا ہے وہ اپنے جیب سے تھوڑی خرچ کر رہی ہیں. اربوں خربوں روپے ان پہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کی موٹیویشن کا آؤٹ پٹ دیکھیں کیا ہے. اور ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی, ان کی موٹیویشن کا اثر دیکھیں تو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو ہزاروں گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو عنصر ہے وہ آج جو دنیا میں انسانی اور جانوروں کے حقوق کی تنظیم میں کام کر رہی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہم ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ سراپا تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. 1400 سال کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی. باقی جو اعتراض کرنے والے ہیں تو گھوم پھر کے 2-4 چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی, آپ کی عمر اتنی تھی تو سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں تھی, ان سے نکاح کیوں کیا. یہ 2-4 چیزیں ہی گھماتے رہیں گے قیامت تک. حالانکہ اس کا بھی علماء جواب دے چکے ہیں. کوئی نیوٹرل ہو کے نبی کی سیرت کو دیکھے گا تو یہ کہے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے سفیر اور نمائندے ہی کی دعوت میں اتنی پاور ہوتی ہے, کسی عام بشر میں ایسی طاقت
نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.